الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم اپنی کلاس ششم سے اردو کی گرمیوں کو چھٹیوں کا کام پڑھیں گے، یعنی سمر پیک سے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل اور سمر پیک موجود ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ اب آپ اپنا سمر پیک کھول لیجئے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسکرین پر موجود علم میں اضافے کی دعا موجود آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ حصول برکت کے لیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم تفہیم اور مضمون نویسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پڑھنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں کہ تفہیم و مضمون نویسی کی تفہیم کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ پیراگراف پڑھ کر سوالات کے جوابات دینا ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، اس کو جان جائیں گے۔ مضمون لکھنے کے قواعد سے واقفیت حاصل ہو جائے گی۔ مضمون لکھنے کے لیے مناسب الفاظوں کا انتخاب کرنا آسان ہو جائے گا، اسے سمجھ آ جائے گا۔ تفہیم، جیسا کہ اس سے پہلے ہم 2 کلاسیں لے چکے ہیں، آج یہ تیسری کلاس یعنی تیسرا پارٹ ہے۔ 7 سوال ہم اس میں حل کر چکے ہیں۔ یہ سوال نمبر 8 آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، بالکل توجہ کے ساتھ سامنے اسکرین پر توجہ رکھیے اور توجہ کے ساتھ سنیے۔ مندرجہ ذیل پیراگراف پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے مناسب جوابات کے گرد دائرہ لگائیے۔ پیراگراف نمبر 1، یہ ہر آدمی کے مزاج کی بات ہے کہ کس کے لیے کون سی بات فرحت بخش ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ تفریح صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تر و تازہ ہو کر مستعدی سے کام کرنے کے لیے بھی تفریح ضروری ہے۔ پیارے بچوں، توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس میں سے آپ کو جوابات دینا آسان رہے۔ آپ تفریح کے لیے جس کام کو چاہے منتخب کریں، لیکن انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کام صحیح معنوں میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس کام کو آپ راحت بخش سمجھ رہے ہوں وہی آپ کے لیے مضر ہو، یعنی نقصان دہ ہو۔ مثلاً کھیل کود کے کام عام طور پر تفریح کے کام ہیں، لیکن اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں سخت دھوپ میں کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ اسی طرح دور دراز کے کسی پہاڑی مقام کی سیر سے بھی تفریح کی لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض لیا تو ایسی تفریح بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے پیراگراف پڑھا۔ اب اسی میں سے سوالات کے جوابات کا حل ہم تلاش کریں گے۔ آئیے سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل پیراگراف پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے مناسب جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔
یہ سوالات دیے گئے ہیں اور اس کے نیچے تین آپشن دیے گئے ہیں. ان میں سے ایک درست جواب ہے جس پر ہمیں گول دائرہ لگانا ہے. نمبر 1 عبارت کے مطابق صحت کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 1 دولت، نمبر 2 راحت اور نمبر 3 تفریح. ان تینوں میں سے کون سا جواب درست ہے اس کے گرد دائرہ بنانا ہے. دولت، راحت یا تفریح؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تفریح. سوال نمبر 2 ہے مستعدی سے کام کرنے کے لیے بھی تفریح ضروری ہے. اس جملے میں مستعدی سے مراد ہے الف صفائی، ب چستی، جیم آہستگی. تو اس میں سے کون سا جواب درست ہے پیارے بچوں؟ آئیے دیکھتے ہیں، اس کے گرد دائرہ بناتے ہیں. جی تو اس کا صحیح جواب ہے ب یعنی چستی. سوال نمبر 3 ہے عبارت کے مطابق کس موسم میں کھیلنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ الف موسم گرما، ب موسم سرما اور جیم موسم برسات. تو پیارے بچوں اس میں سے کون سا جواب درست ہے؟ آئیے اس کے گرد دائرہ بناتے ہیں. تو اس کا صحیح آنسر ہے موسم گرما. سوال نمبر 4 عبارت کے مطابق تفریح کے لیے قرض لینے سے بعد میں ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ الف سہولت، ب پریشانی اور جیم خوشی. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کے گرد دائرہ بناتے ہیں. اس کا صحیح جواب ہے ب یعنی پریشانی. سوال نمبر 5 اس عبارت کا مناسب عنوان ہے الف کھیل برائے تفریح، ب صحت کے مسائل اور جیم تفریح کا انتخاب. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے پیارے بچوں؟ اس کے گرد دائرہ بناتے ہیں. اس کا صحیح جواب ہے تفریح کا انتخاب. تو پیارے بچوں پہلے پیراگراف میں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، ہم نے اس کے جانب گول دائرے بنائے تاکہ اس کا صحیح جواب معلوم ہو سکے. یقیناً آپ کو اس کے صحیح جوابات معلوم ہو گئے ہوں گے. اب ہم دوسرے پیراگراف کی جانب چلتے ہیں. پیراگراف نمبر 2. پہلے پیراگراف ہم پڑھ لیتے ہیں. پاکستان کے نقشے میں شمال کی سمت میں کشمیر کا علاقہ ہے. تو پیارے بچوں توجہ کے ساتھ پڑھیے تاکہ اس کے جواب دینے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے نقشے میں شمال کی سمت میں کشمیر کا علاقہ ہے. 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا تو کشمیری مسلمانوں کی یہ شدید خواہش تھی کہ ریاست جموں و کشمیر کا الحاق پاکستان سے ہو، کیونکہ ریاست کی 80% سے زائد آبادی مسلمان تھی اور پاکستان کے تمام دریا بھی کشمیر سے نکلتے تھے. اس کے علاوہ اس کی سرحدیں بھی پاکستان سے ملتی تھیں، لیکن انگریزوں نے ریاست کا الحاق ہندوستان سے کر دیا جو ایک قطعی غیر منصفانہ فیصلہ تھا. اس وجہ سے آج تک کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی اذیت و پریشانی کے ساتھ گزر رہی ہے. ان کو اپنے مذہبی تہوار منانے اور درست انداز میں اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پیارے بچوں یہ پیراگراف نمبر 2 تھا. آئیے اس کے سوال اور اس کے جواب کی جانب چلتے ہیں. مندرجہ ذیل پیراگراف پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے مناسب جواب کے گرد دائرہ لگائیے. کشمیر پاکستان کے ڈیش حصے میں واقع ہے؟ الف مشرقی، ب مغربی اور جیم شمالی. تو اس کا صحیح جواب ہے شمالی. دوسرا 1947 میں کشمیریوں کی خواہش تھی کہ 1947 میں کشمیریوں کی خواہش تھی کہ الف آزاد ہو جائیں، ب خود مختار ہو جائیں، جیم پاکستان کے ساتھ مل جائیں. اس کا صحیح جواب پاکستان کے ساتھ مل جائیں. تیسرا سوال ہے پاکستان کے تمام دریا نکلتے ہیں کہاں سے؟ نمبر 1 الف کوہ سلیمان، ب کوہ ہمالیہ،
جیم کشمیر سے. تو اس کا صحیح جواب ہے کشمیر سے. پیارے بچوں چوتھا سوال, کشمیر کے معاملے میں انگریزوں کا فیصلہ تھا الف منصفانہ, ب جانبدارانہ اور جیم غیر منصفانہ. تو دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے غیر منصفانہ. سوال نمبر 5 ہے, کشمیری اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح گزار رہے ہیں؟ الف بہت خوشی کے ساتھ, ب نہایت تکلیف کے ساتھ, جیم اپنی مرضی کے مطابق. اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ب نہایت تکلیف کے ساتھ. تو پیارے بچوں دوسرا پیراگراف پڑھا, اس کے سوالوں کے جواب ہم نے دیے, اس کے گرد گول دائرہ لگایا, تو یقیناً آپ کی یہ بھی سوالوں کے جواب سمجھ آ گئے ہوں گے. آپ بھی کوشش کیجئے, انشاءاللہ آپ بھی بآسانی اس کو سمجھ کر اس پر گول دائرہ بنا سکیں گے. آئیے اب آگے چلتے ہیں. ہمارا سوال نمبر 9 ہے, درجہ ذیل پیراگراف پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے جواب کاپی میں لکھیے. تو پیارے بچوں یہ کورونا وائرس کے متعلق جو ہے پیراگراف دیا گیا ہے, اس کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے اچھی طرح, اور اس میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے. اس کے مختلف سوالات ہیں, آئیے ہم سوالات دیکھتے ہیں. مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات پیراگراف پڑھ کر دیجیے. سوال نمبر 1, کورونا وائرس کب اور کہاں سے پھیلنا شروع ہوا؟ تو پیراگراف سے اس کا جواب موجود ہے. اس کا جواب کورونا وائرس ایک خطرناک وائرس ہے جو کہ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان سے پھیلنا شروع ہوا. سوال نمبر 2 ہے, کورونا وائرس کن بیماریوں کا سبب بنتا ہے؟ اس کا جواب جو کہ پیراگراف سے موجود ہے, اس کا جواب یہ وائرس فلو اور نظام تنفس کی مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے. آئیے سوال نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے, کون سا ملک اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے؟ جواب, ابھی تک اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے. سوال نمبر 4, کورونا وائرس سے متاثرہ افراد میں کیا علامات پائی جاتی ہیں؟ جواب, کورونا وائرس سے متاثرہ افراد میں سر درد, نزلہ, کھانسی اور تھکن جیسی علامات سامنے آ سکتی ہیں. سوال نمبر 5, کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جواب, اس وائرس سے بچاؤ کی تدابیر میں باقاعدگی سے بار بار ہاتھ دھونا, کھانستے اور چھینکتے وقت منہ ڈھکنا اور اس کی یعنی وائرس کی علامت سے متاثر افراد سے دور رہنا شامل ہے. پیارے بچوں یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اسکرین پر توجہ رکھیے. سوال نمبر 6 ہے, ایک مضبوط مدافعتی نظام کی کیا اہمیت ہے؟ جواب, یاد رکھیں ایک صحت مند مدافعتی نظام اس وائرس سے بچاؤ میں آپ کا اہم ترین ہتھیار ہے. اچھی غذا اور صحت بخش طرز زندگی کی مدد سے آپ اپنی قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں. سوال نمبر 7 ہے, وہ کون سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے مدافعتی نظام کمزور پڑ سکتا ہے؟ جواب, جن کی وجہ سے آپ کا مدافعتی نظام کمزور پڑ سکتا ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں, سگریٹ نوشی, ذہنی دباؤ اور ناقص غذا کا استعمال قوت مدافعت میں کمی کا باعث بن سکتا ہے. تو پیارے بچوں
آپ کو یہ 7 سوال اور ان کے جوابات یقیناً سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم مضمون نویسی کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہمارا آخری سوال۔ مضمون نویسی: قومی زبان اردو، پیاری زبان اردو۔ سب سے پہلے مضمون نویسی کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ کبھی بھی پیارے بچوں مضمون آپ کو لکھنا ہو، سب سے پہلے ہم تمہید باندھیں گے، اس کا تعارف وغیرہ پیش کریں گے، پھر ہم اس کا خلاصہ متن وغیرہ ہم اس کے بارے میں بتائیں گے، اور اختتام پر اس کی اہمیت دلاتے ہوئے آخر میں دعائیہ کلمات پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم مضمون کی جانب چلتے ہیں۔ اردو ایک ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ یہ زبان کئی زبانوں کا مجموعہ ہے۔ یہ زبان کئی زبانوں کے الفاظوں سے مل کر بنی ہے، اس لیے اس کو لشکر کہا جاتا ہے کہ یہ کئی زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اردو زبان پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان اردو رکھی، جس کا مقصد دوسرے ممالک سے روابط کہ یہ زبان کئی زبانوں پر مشتمل ہے اور عام فہم ہے، جس کو ہر ممالک کے لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اردو زبان بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ایک عام فہم زبان ہے جسے لوگ جلد اور بآسانی سمجھ لیتے ہیں اور جلد ہی بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، لفظی غلطی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ زبان پر لطف ہے، جس کو تمام ممالک میں پذیرائی حاصل ہے، اور یہ اردو زبان تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہ زبان کہاوتوں اور تشبیہات سے مالا مال ہے، جو اردو زبان کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اردو زبان میں کئی شعراء اور ادیباء نے کتب لکھی ہیں، جس کا ذخیرہ آج بھی کتابی شکل میں موجود ہے، جنہیں پڑھ کر طلباء اردو زبان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ زبان قوم کا اثاثہ ہے۔ ہمیں اپنی اردو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اردو زبان ہماری شناخت ہے اور اس کو قائم رکھنے میں ہی ہماری بقا ہے۔ اس کے ختم ہونے کی صورت میں نئی نسل عظیم خیالات اور اقدار سے محروم ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو اور ہماری قومی و پیاری زبان اردو کو تادیر قائم و دائم فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے مضمون پڑھا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج ہم نے جو بھی سبق پڑھا اس کا خلاصہ کلام یہ ہے پیارے بچوں کہ آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا۔ آج کے سبق سے ہم نے سیکھا، سب سے پہلے ہم نے پیراگراف پڑھے اور اس پیراگراف سے پڑھ کر مختلف سوالات کے جوابات کے گرد دائرہ بنایا۔ اس کے علاوہ پیراگراف پڑھ کر ہم نے مختلف سوالات کے جوابات دیے جو کہ کرونا وائرس سے متعلق تھے، اور مضمون نویسی کے اہم نکات اور اس کو لکھنے کا طریقہ جانا۔ تو امید ہے آپ سب نے اچھی طرح اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔